یہ تیسری وضاحت آنے کے باوجود بھی یہ اپنی بات کے اوپر قائم ہے۔ پہلے پی ٹی آئی کو دا گارڈین کے اوپر کیس کرنا چاہیے، نہیں کریں گے۔ قوم کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس شخص کو سپورٹ کر رہے ہیں جس نے ہمیشہ گستاخوں کو سپورٹ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یہ کہاوت آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ عمران خان کے اوپر شدید تنقید ہو رہی ہے، اس کے اپنے جو پارٹی کے کارکن ہیں وہ عمران خان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بیان واپس لے کے جو آپ نے گارڈین کو دیا ہے سلمان رشدی کے حوالے سے۔ وہ ٹویٹر میں، فیس بک میں بہت سارے اس کے کارکن ہیں، وہ اس کے اوپر شدید قسم کی تنقید کر رہے ہیں، پوری میڈیا نے اس کو دکھایا ہے۔ لیکن عمران خان کی تیسری وضاحت آ گئی، اور پہلی جو اس نے وضاحت کی، اس کے اوپر جو میں ویڈیو بنائی تھی کہ جو پی ٹی افیشل کی طرف سے وضاحت آئی تھی، اس میں اس نے اس بیان کے حوالے سے کچھ نہیں کہا تھا جو میری لاسٹ ویڈیو ہے، بلکہ اس نے اپنی تعریف کرنا شروع کی تھی۔ وہ وضاحت آئی، اس سے بھی کام نہیں بنا، پھر پی ٹی افیشل کی طرف سے ایک اور وضاحت آئی، پھر اب عمران خان کی ایک ویڈیو بیان آ گیا ہے۔ اپنے ایک صحافی نے اس کے اوپر سوال کیا، اسی حوالے سے عمران خان نے کیا جواب دیا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ایسا جواب عمران خان نے دیا ہے کہ اگر یہ لبرل میڈیا نہ ہوتا، یہ بھی امریکہ کا غلام میڈیا نہ ہوتا، تو اس کا ایک کراس کویسچن عمران خان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن انہوں نے کراس کویسچن نہیں کیا۔ عمران خان نے اس جواب میں اپنے پونے 4 سالہ زندگی میں جو گستاخوں کا ساتھ دیا ہے، اسے اپنی وضاحت میں وہ بہت بری طرح پھنس چکا ہے۔ اس کی ویڈیو سنانے سے پہلے ناظرین، جو اس نے دوسری بار وضاحت دی تھی تو اس نے کہا تھا کہ دا گارڈین نے میری گفتگو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کی۔ میں نے بھارت کا حوالہ دیا کہ بھارت میں جو سیمینار ہو رہا تھا اس میں نے اس کی شرکت نہیں کی۔ میں نے اسلامی طریقہ کار کو اجاگر کیا دا گارڈین کے سامنے۔ ثانیہ جو سیالکوٹ ہوا تھا اس کا بھی حوالہ دیا۔ لہذا اس وضاحت میں پی ٹی آئی افیشل کی طرف سے اس وضاحت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ گارڈین نے میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا۔ سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے عمران خان کے اوپر اور قوم یوتھ کے اوپر کہ اگر عمران خان کی اس وضاحت کو آپ تسلیم کرتے ہو تو سب سے پہلے دا گارڈین کے خلاف کیس کرو۔ آپ کے وزیر اعظم کے بقول کہ برطانیہ کا قانون بہت اچھا ہے، وہاں انصاف ملتا ہے، تو فوراً سب سے پہلے پی ٹی آئی کو دا گارڈین کے اوپر کیس کرنا چاہیے۔ نہیں کریں گے، کیوں کہ اس نے جو کہا ہے وہی کہا ہے، صرف یہ قوم یوتھ کو جو اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے ان کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بیان دے رہا ہے۔ اب ناظرین سنو کہ عمران خان نے کے اوپر جب صحافی نے سوال کیا دی گارڈین کے حوالے سے، اس نے کیا جواب دیا۔ پلیز غور سے الفاظ کے اوپر غور کرنا، پھر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ سنو پہلے۔ تو میرے بڑے کلیئر ویوز ہیں اس سے، اور اس انٹرویو میں بھی میں نے کہا کہ اس سے 1.5 ارب مسلمانوں کی اس سے توہین تھی، میں نے بڑا واضح ہے۔ اور میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو میں جو بات کر رہا تھا وہ اسپیسیفکلی کر رہا تھا کہ جو طریقہ کار ہے، اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ اس کو الاؤ کر دیں گے، اجازت دے دیں گے، جو سری لنکا کے اندر انہوں نے اس آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک کو کتنا نقصان ہوا۔ میں پرائم منسٹر تھا، باہر کے لیڈرز کے کالز آئے مجھے، جو لوگوں کا جو باہر کے پریس میں ہمارے کیس لکھا گیا۔ سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا۔ ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ وہی عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے اس گفتگو میں یہ ذکر کیا ہے کہ جو طریقہ کار تھا، جس طریقہ کار سے سلمان رشدی کو قتل کیا گیا، وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا۔ جب اس نے پھر سیالکوٹ کا بھی لیا کہ سیالکوٹ میں بھی اگر کسی نے گستاخی کی تھی تو پھر انہوں نے کو لوگوں نے جلایا تھا، تو پھر میں اس ٹائم وزیر اعظم تھا تو مجھے شدید قسم کی تنقید کا سامنا تھا، بڑے بڑے حکمرانوں کی طرف سے، بڑے بڑے ملکوں کی طرف سے میرے سے سوال جواب ہوئے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، لوگ یہ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں اس طریقہ کار کے خلاف ہوں کہ وہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کو سلمان رشدی کے اوپر حملہ کیا ہے۔ ویسے سلمان رشدی کو میں بہت بڑا فتنہ سمجھتا ہوں۔ اب ناظرین غور کرنا، یہ کیا کرتا ہے کہ مجھے طریقہ کار سے اختلاف ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کو جب دا گارڈین انٹرویو لے رہا تھا تو عمران خان نے کیا کہنا تھا؟ عمران خان نے کہنا تھا کہ بھئی وہ 1.5 ارب مسلمانوں کا دشمن ہے،
اس کو آپ اپنے گھر میں جگہ کیوں دی ہوئی ہے؟ آپ کو اس کو ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو شرعی قانون جس کا وہ ذکر کر رہا ہے کہ اسلامی قانون کا میں نے ذکر کیا تھا، تو اس کو ہمارے حوالے کرو، اسلامی ملکوں کے حوالے کرو، اس کو اپنے ملک سے باہر نکالو، کیونکہ یہ 1.5 ارب مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اس کو قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے، جو اس نے جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ اگر آپ اس کو تحفظ دیں گے، اگر آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے تو ایسا ہی ری ایکشن آئے گا۔ یہ عمران خان کا جواب بنتا تھا۔ اگر عمران خان کے دل میں عشق محبت ہوتی، اگر اس کے دل میں سلمان رشدی کے لیے نفرت ہوتی تو عمران خان یہ جواب دیتے۔ اب عمران خان کے اوپر سوال ہے کہ چلو وہ تو برطانیہ ہو گیا، وہ برطانیہ ہو گیا، وہ اسلامی ملک نہیں ہے، وہ اس کو سزا نہیں دے رہا ہے، تو عمران خان قوم یوتھ آپ کی دور حکومت میں 10 سال سزائے موت کا انتظار کرنے والی آسیہ ملونہ کو آپ نے کیوں رہا کیا؟ کس کے کہنے کی وجہ سے رہا کیا؟ کیا عوام کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ کیا سب ویڈیو ثبوت ٹویٹ برطانیہ کے سینٹ کے اجلاس میں جب یہ مطالبے نہیں کیے گئے کہ جب تک پاکستان آسیہ کو رہا نہیں کرے گا ہم اس کو ایڈ نہیں دیں گے؟ یہ سب لوگ بے وقوف ہیں، سب کو معلوم نہیں ہے؟ کیا عیسائی کمیونٹی آپ کو جا کے نہیں ملی تھی کیس سے پہلے؟ سب معلوم ہے۔ بی بی سی کو آپ نے کہا تھا۔ تو جب خود آپ ایک سچا عاشق رسول کا جو دعویٰ کرتے ہیں، جو بالکل جھوٹا کرتے ہیں، صادق اور امین کا جو دعویٰ کرتے ہیں بالکل جھوٹا کرتے ہیں، آپ وزیر اعظم تھے، آپ سچے عاشق رسول تھے، آپ صادق اور امین تھے، آپ کے دور حکومت میں، آپ کی حکومت کے اندر ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے اور جس کو آلریڈی سزا ہو چکی ہے آپ سے پہلے، آپ اس کو باعزت بری کر رہے ہیں۔ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس؟ اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ ہاں، قوم یوتھ کے لیے آپ کا کچھ بھی کہنا کافی ہے۔ قوم یوتھ کے لیے آپ کے الفاظ کچھ بھی بول دو وہ یقین کریں گے۔ اس کے بعد ساون مسیح کا دیکھ لو، وہ تو 14 سال سے سزا کاٹ رہا تھا، اس کو بھی آپ نے رہا کر دیا۔ شکور قادیانی کو دیکھ لو کہ سرگودا جیل میں وہ سزا کاٹ رہا تھا اور اس کو جیل سے بھی نکالا گیا آپ کی حکومت میں، اس کا امریکہ میں کا ویزا بھی لگ گیا، وہ ایئرپورٹ سے باہر بھی چلا گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جب سلمان تاثیر کے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہو گیا تب پاکستانی قوم کو معلوم پڑا کہ یار یہ گستاخ تو سرگودا جیل میں تھا۔ عیسائی کمیونٹی کی عورت خود عمران اسماعیل اور وفات چودھری کے بیچ میں بیٹھ کے کہتی ہے کہ آپ لوگ عمران کو برا کہتے ہو، آپ عمران نے آسیہ کو چھوڑا، عمران نے سامان مسیح کو چھوڑا، عمران نے یوحنا کے بعد کے قیدیوں کو چھوڑا۔ کیا اس کی جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے اقدامات، آپ کے عمل ہی بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ہی گستاخوں کا ساتھ دیا ہے، آپ نے ہمیشہ ہی مسلمانوں کا دکھ دکھایا ہے۔ اب تو کہتا ہے کہ میں شرعی اسلامی قانون کی بات کر رہا تھا، میری جو گفتگو کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا، میں اس طریقہ کار سے اختلاف کرتا ہوں۔ تو بھائی آپ اس طریقہ کار سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ کے دور حکومت میں جب ایسے گستاخ موجود تھے تو آپ نے ان کو پھانسی کیوں نہیں لگایا؟ پھانسی تو دور کی بات، آپ نے ان کو باعزت بری کیا۔ لیکن ناظرین، ایک بہت اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، تنقید نہیں حقیقت میں ہونی چاہیے، اور بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، سوشل میڈیا میں یہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سوال کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور ان کو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تیسری وضاحت آنے کے باوجود بھی یہ اپنی بات کے اوپر قائم ہے، اس کو ندامت نہیں ہو رہی۔ کھل کے کہہ دے نا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کر، یہ میں رکھنے والا انسان ہے بھائی، یہ میں رکھنے والا ہے۔ کبھی اس کے منہ سے عاجزی کے لفظ یا ندامت کے یا یہ کہتے مجھ سے غلطی ہو، صحابہ کرام کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، نہیں اس کے منہ سے نکلیں گے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جو میرے فالوور ہیں، جو قوم یوتھ ہے، اس کے لیے میں صرف اتنا کہہ دوں گا کہ میں نے نہیں کہا تو بس وہ گدھے کی طرح ضد کر کے وہ مقابلہ کریں گے کہ نہیں جی عمران خان نے تو نہیں کہا ہے، گارڈین نے غلط بیان دیا ہے، عمران خان تو ایسا نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو اس کو یو ٹرن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یو ٹرن تو وہ تب لیتا، اس کو ندامت تو تب ہوتی، اس کو شرمندگی تو تب ہوتی کہ جب اس کے اندر میں عشق محبت ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درد ہوتا، اس مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہوتی، تو تب وہ اس کو ندامت ہوتی، وہ کہتا کہ یار میں نے غلطی سے کہہ دیا، میں اس بیان واپس لیتا ہوں۔ لیکن نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ کہ اس کی پورے بتا رہے ہیں، آسیہ ملونہ، شگفتہ کوثر، جتنے گستاخوں کو اس نے سپورٹ کیا وہ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ برکم ناظرین دیکھو کہ یہ ہے اس کی اصلیت، یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں۔ کون کو سوچنا چاہیے
کہ وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس شخص کو سپورٹ کر گئے ہیں جس نے ہمیشہ گستاخوں کو سپورٹ کیا ہے, گستاخوں کو فیور پہنچائی ہے. لیکن قوم اگر ہوش کے ناخن نہیں لے گی تو پھر اللہ کے عذاب کا ہی انتظار کرنا چاہیے, بھلائی کی تو کوئی امید نظر نہیں آئے گی. برکب دیکھو ناظرین, رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.